یہ سن 1130 ہے۔ ایک شیخ علاقے کے گورنر نجم الدین ایوب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دونوں کے درمیان سیاسی اور انتظامی معاملات پر گفتگو چل رہی ہے کہ اچانک ایک پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی معصومانہ آواز آتی ہے، شیخ آپ نے حاضری کا حکم دیا تھا۔ شیخ گورنر کی طرف معذرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور قطع کلامی کی معذرت کے بعد لڑکی سے شکوہ کرتے ہیں کہ تم نے پھر رشتہ ٹھکرا دیا، اس بار تو مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ لڑکا خوبصورت تھا اور مالدار بھی، لیکن میرے لائق نہیں تھا۔ بیٹا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ شیخ زور دے کر یہ پوچھتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گورنر کی توجہ ان دونوں کی گفتگو پر ہے۔ لڑکی کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ جو گورنر کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے اپنے بھائی اسد الدین کے ساتھ ہونے والی بات چیت بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ لڑکی کو بھی وہی امتحان درپیش ہے جس کا سامنا وہ خود کر رہا ہے۔ بھائی 1.5-2 سال سے گورنر کو شادی کے لیے کہہ رہا تھا، کئی رشتے بھی لایا، لیکن نجم الدین کو کوئی رشتہ بھی پسند نہیں آیا، یہاں تک کہ سلجوقی خاندان کے رشتے بھی اس کے معیار پر پورے نہیں اترے۔ آخری بار جب دونوں بھائیوں کی بات ہوئی تو نجم الدین نے صاف صاف کہہ دیا تھا، مجھے وہ لڑکی چاہیے جس سے میرا بیٹا پیدا ہو، وہ اس کی بہترین تربیت کرے، وہ سپہ سالار بنے اور بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور میں جب جنت میں داخل ہوں تو اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہو۔ مایوس بھائی کہتا رہ گیا کہ ایسی لڑکی تجھے کہاں ملے گی، لیکن نجم الدین کو یقین تھا کہ ملے گی، ضرور ملے گی۔ وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس لڑکی کی آواز پھر سنائی دی کہ شیخ میں ایسا شوہر چاہتی ہوں کہ جو نیک ہو، اس سے میرا بیٹا پیدا ہو، وہ بہترین سپہ سالار بنے اور بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور میں جب جنت میں داخل ہوں تو اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہو۔ لڑکی کی باتیں سنتے ہی گورنر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ اچھل پڑا اور اسے لگا کہ لڑکی خدا نے اسی کے لیے ہی بنائی ہے، ان کا جوڑ آسمان پر بنا دیا گیا ہے۔ اس نے فوراً شیخ سے کہا، شیخ میں کروں گا اس لڑکی سے شادی۔ شیخ نے کہا یہ بہت غریب لڑکی ہے۔ اس نے کہا مجھے دولت نہیں ایمان چاہیے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس جوڑے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور بیت المقدس بھی فتح کیا اور سلطانوں کا سلطان بنا۔ وہ بنا سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، جسے آج دنیا جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتائیں گے۔ سن 1138 تکریت کا علاقہ ویسے تو سلجوق خاندان کی حکومت میں ہے، لیکن زنگی خاندان کا اثر بڑھ رہا ہے۔ ایک دن زنگی خاندان کا ایک لشکر جنگ ہارنے کے بعد شہر کے کنارے دریائے دجلہ پر پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین نے فوری لشکر کو دریا پار کروانے میں مدد دی۔ یہ بات سلجوق حاکم کو بہت بری لگی۔ ابھی یہ ناراضگی چل ہی رہی تھی کہ سلطان کے ایک چچا اسد الدین کا ایک مقامی کمانڈر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ ایک عورت کی شکایت کی وجہ سے دونوں کا جھگڑا ہوا اور اسد الدین نے اسے مار دیا۔ اب بات حد سے بڑھ چکی تھی اور اتنی کہ اسے سنبھالنا بھی مشکل بن گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کو تکریت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ نجم الدین یہ خبر لیے جب دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر پہنچا تو گھر ایک خوشخبری اس کے منتظر تھی، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ نجم الدین نے اپنے بیوی کو بیٹے کی ولادت کی مبارک تو دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس شہر سے ان کا دانا پانی اٹھ چکا ہے اور گھر کی تمام خوشیاں بھاگ سے اٹھ گئی۔ شہر اسی دن چھوڑ دیا گیا اور کئی لوگوں نے بچے کو منحوس سمجھا، لیکن کسی کے کہنے سے کیا جاتا ہے، تاریخ کا دھارا تو کسی اور سے بہ رہا تھا، بلکہ تمام دہرے اس بچے کو ایک عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے بہ رہے تھے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف بن نجم الدین ایوب تھا، اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا دشمن، دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہیرو، مستقبل کا بہادر اور قابل فخر سپہ سالار۔ جس شہر تکریت میں اسے ایک دن رہنے کی اجازت بھی نہیں ملی، ایک دن وہ شہر بھی اسی کی حکومت میں شامل ہوا، بلکہ 30 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ اس کی حکومت میں شامل ہوا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ایک طویل جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا، جس کا آغاز ہوتا ہے عراق کے شہر موصل سے۔ نجم الدین ایوب کا خاندان تکریت سے ہجرت کر کے اس شہر پہنچا تھا، جہاں ڈنکا بجتا تھا زنگی سلطان عماد الدین کا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ نجم الدین ایوب کے احسان کا بدلہ چکائے۔ عماد الدین نے اس خاندان کا کھلے دل سے استقبال کیا اور نجم الدین کو موجودہ لبنان کے شہر بالبیک کا حاکم بنا دیا۔ یہ دور تھا صلیبی جنگوں کا، جب یورپ مسلم دنیا پر حملہ آور تھا۔ سن 1095 میں تو پورا یورپ اکٹھا ہو کر فلسطین پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ سالوں کی زبردست لڑائی کے بعد سن 1099 میں بیت المقدس بھی فتح کر لیا۔ مسلمانوں سے ان کا قبلہ اول بھی چھن گیا اور ان کا بہت خون بہایا گیا، لیکن جب مسلمانوں کو موقع ملا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس عظیم فتح کا ذکر آگے کریں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں اس زمانے کی مسلم دنیا کی حالت زار کی طرف۔
उस ज़माने में यूरोप तो मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद था, लेकिन मुसलमानों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यही वजह है कि सलेबी मुसलमानों से इलाके छीनते चले गए, यहाँ तक कि शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में 4 रियासतें बना ली। पहली एडेसा की रियासत, दूसरी एंतालिया, तीसरी तराबलस और चौथी यरूशलेम। अब वो मुस्लिम दुनिया के दिल में एक खंजर की तरह घुसे हुए थे। मुस्लिम हुक्मरानों को आपस में लड़ने से फुर्सत होती तो सलेबियों से लड़ते। एक तरफ बगदाद में खुतबा अब्बासियों का चलता था, मगर उनका जोर कहीं नहीं चलता था। अजीम सल्जोक सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, उसके शहजादे आपस में ही लड़ मर कर ख़त्म हो रहे थे। मिस्र में फातिमियों को जवाल शुरू हो चुका था। आपस में यही ना इत्तफाकी थी, जिसकी वजह से सलेबी बहुत बड़ी ताकत बन गए, इतनी बड़ी कि वो एक के बाद दूसरी सलेबी जंग का ऐलान करते गए। यहाँ उनको पहली बार टक्कर दी इमादुद्दीन जंगी ने। वो सल्जोक दौर में मूसल के हुक्मरान थे। जब सल्जोक को जवाल आया तो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी और फिर उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी ने सलेबियों का डट कर मुकाबला किया। यहाँ पहली सलेबी जंग में बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा तो हो गया, लेकिन इसके बाद सलेबियों को खतरा था नूरुद्दीन से। उन्हीं के खिलाफ दूसरी सलेबी जंग का ऐलान हुआ। सन 1139 से सन 1149 तक फ्रांस, इटली और यूरोप की कई फौजी जंगियों से लड़ी। कुछ छोटे मोटे शहर और किले फतह भी किए, लेकिन कोई बड़ी और ख़ास कामयाबी नहीं ले पाए। दमिश्क का भी कई दिन तक मुहासरा किया, लेकिन शहर में दाखिल नहीं हो सके। वो नाकाम हुए और ये शहर भी नूरुद्दीन जंगी को मिल गया। इस कामयाबी के बाद नूरुद्दीन ने यूसुफ के वालिद नजमुद्दीन अयूब को दमिश्क का हाकिम बना दिया। तब यूसुफ अपनी दीनी तालीम के साथ साथ तलवार, नेज़ेबाजी और घोड़सवारी सीख रहा था। बाप के अलावा जिसे यूसुफ की बहुत परवाह होती वो थे उसके चाचा असदुद्दीन। वो नूरुद्दीन जंगी की फौज में कमांडर थे। वो ये सब अच्छी तरह जानते थे कि एक बहादुर सिपाही कैसे बनता है। वो मुंतजिर थे कि वो अपनी आंखों से अपने भतीजों को मैदान जंग में तलवार चलाते हुए देखे, और वो वक्त बहुत जल्द आ गया जिसके चचा मुंतजिर थे। ये वो ज़माना था जब मिस्र में फातिमी हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एक ताकतवर वजीर अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बगावत पर उतर आया था। तब नूरुद्दीन जंगी ने असदुद्दीन को कहा कि मिस्र जाएं और बगावत का खात्मा करें। अब चचा को भतीजे की जंगी सलाहियतें आजमाने का मौका मिल गया था। उन्होंने असदुद्दीन को साथ लिया और फौज लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। यहाँ यूसुफ ने बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि खुद चचा को भी उस पर यकीन नहीं आया। वो तो चचा को ही मशवरे देने लगा, एक तजर्बाकार और मंजे हुए जर्नैल की तरह। तो दुनिया ने देखा कि चचा कहीं पीछे रह गया और भतीजा बहुत आगे निकल गया। अब मिस्र में जिसके नाम का डंका बज रहा था वो यही था, नजमुद्दीन यूसुफ बिन अयूब। बल्कि उसको एक नया नाम भी मिला, नासिर यूसुफ, फतह देने वाला यूसुफ। तब मिस्र के फातिमी बादशाह ने यूसुफ को वजीर बना दिया, शायद इसलिए कि नौजवान लड़का है, ना तजर्बाकार है, इससे हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन सितंबर 1171 में फातिमी बादशाह अल अज़र का इंतकाल हो गया। फातिमी सल्तनत का आखिरी चिराग बुझ गया और पूरे मिस्र पर अमलन यूसुफ का राज हो गया। जी हाँ, यूसुफ और मिस्र का ताल्लुक तो हमेशा से रहा है, बहुत पुराने ज़माने से रहा है। और 12वीं सदी के यूसुफ को नाम मिला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का। खुद कहते थे कि जब अल्लाह ने मुझे मिस्र अता किया तो मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे फ़लस्तीन भी अता करेंगे। उस ज़माने में हालात तेज़ी से बदल रहे थे, इसलिए नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन को वापस दमिश्क आने का हुक्म दिया। लेकिन कोई बेवकूफ़ ही होता जो ऐसा करता। सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया। फिर वो वक्त भी आया कि जब नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर चढ़ाई कर दी। इससे पहले कि कुछ करता, तारीख ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया। वफात के बाद उनके 12 साल के बेटे को दमिश्क में नया सुल्तान बनाया गया। और वही हुआ जो ऐसे मौक़ों पर होता है, वजीर और अमीर इक़्तिदार अपने हाथों में लेने की साजिशें करने लगे। एक तरफ ये हालात और दूसरी तरफ सलेबियों का खतरा। हालात ये हो गए कि सलेबी लश्कर हज पर जाने वाले काफिले भी लूटने लगे। ये काम कर रहा था सलेबियों का जंगजू सरदार रेनॉल्ड। किसी मुसलमान हुक्मरान में हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। यहाँ एक खातून के फैसले ने तारीख का धारा पलटा। ये थी नूरुद्दीन जंगी की बेवा, जो अपनी आंखों से बहलाती साजिशें देख रही थी कि इक़्तिदार के पुजारियों ने किस तरह उनके कम उम्र बेटे को घेर लिया है। इसलिए वो सलाहुद्दीन अयूबी को एक खत लिखती हैं और मुतालबा करती हैं कि वो दमिश्क पर कब्जा कर ले। खत जैसे ही मिलता है फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फैसला करता है और फिर कोई उनके सामने ठहर नहीं पाया। अब सलाहुद्दीन मिस्र और शाम के हुक्मरान थे और उनकी अब नज़र थी बैतुल मक़दस पर। कौन है जो सलेबियों को यहाँ से निकालेगा, जो मुसलमानों को उनसे बचाएगा?
کوئی ہے تو سامنے آئے، سب سے پہلے میں اسے اپنا بادشاہ مانوں گا۔ وہ وقت آئے گا جب میں نور الدین زنگی کا تیار کیا ہوا ممبر مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا۔ بیت المقدس کی آزادی نور الدین زنگی کا خواب نہیں بلکہ میرے ماں باپ کا بھی خواب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس خواب کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن صلیبیوں کو ہرانا اتنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے ایک بڑی مضبوط اور متحد طاقت کی ضرورت تھی۔ اس لیے سلطان نے سب کو ایک جھنڈے تلے لانے کا کام شروع کر دیا۔ سن 1182 تک مصر اور شام نہیں بلکہ یمن اور عراق بھی ایوبی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے، اتنے زیادہ کہ بچنے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب انہوں نے ایک نظر مانی کہ شفا ہوئی تو صلیبیوں کے خلاف پوری کوشش سے لڑیں گے اور کبھی کسی مسلمان سے جنگ نہیں کریں گے، اور جتنا بھی خزانہ ہے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے میں لگا دیں گے، اور ہاں رینالڈ کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اور ہاں اس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان امن کا 4 سال کا معاہدہ تھا، لیکن رینالڈ اس معاہدے کی پوری خلاف ورزی کر رہا تھا۔ حاجیوں کی لوٹنے کی شکایت مسلسل آ رہی تھی۔ ایک جھوٹا، مکار اور دھوکے باز آدمی، اتنا ظالم کہ بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہ کھاتا، اور اب تو اس کا حوصلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگا، بلکہ اپنے حمایتی سرداروں اور فوجی کمانڈروں کو بلایا اور حجاز پر چڑھائی کا ارادہ لے کر نکلا۔ اعلانیہ دعوے کرتا جاتا کہ مکہ فتح کر کے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ صلاح الدین ایوبی کا ضبط جواب دے گیا، بیماری سے شفا یاب ہوا، قسم پوری کرنے کا موقع بھی ملا، لیکن یہاں ایک عجیب رکاوٹ نے راستہ لے لیا۔ وہ رکاوٹ کیا تھی اس کے بارے میں آگے جا کے بتائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم پیچھے جاتے ہیں اور اس معرکے کی بات کرتے ہیں کہ جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوئی تھی۔ یہ 25 نومبر 1177 ہے۔ یروشلم بیلوین دی فور کے قبضے میں ہے۔ اسے بیلوین دی لیوپرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کوڑ کا مریض تھا لیکن تھا بڑا بہادر اور ذہین۔ تو 1177 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی پہلی کوشش کی۔ مسلمان فوجی رحم اللہ کے قریب پہنچی، چھوٹی موٹی مزاحمت کا خاتمہ کیا، لیکن آگے جانا مشکل ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت تھی اور راستہ بھی ناہموار تھا، جگہ جگہ اونچے ٹیلے تھے، جانور بھوکے اور نڈھال تھے۔ تب فوج کی سپاہی جگہ جگہ خوراک کی تلاش میں نکلے اور بکھر گئے۔ اسے اسی موقع کا تو انتظار تھا۔ اس نے 500 نائٹس اور ہزاروں پیادوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ سلطان کی فوج کو تو مقابلے کا موقع ہی نہیں ملا، بڑی ہمت بندھائی اور مقابلے پر اکسانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت نکل چکا تھا۔ جس کو بھی موقع مل رہا تھا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ سلطان حالات کو سمجھ گیا اور وہاں سے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت چاہی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ شہادتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے بہت سے سپاہی قیدی بھی بن گئے۔ لیکن یہ صرف وقتی ہار تھی۔ سلطان ہار ماننے والا اور خاموش بیٹھنے والا کہاں تھا؟ اس نے اپنا کام کر دکھانا تھا، بس کسی مناسب وقت پر اور تیاری کے ساتھ۔ اس لیے وہ مصر پہنچا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس ہار کے بعد سلطان نے بیلوین کا نام ہمیشہ عزت سے لیا، یہاں تک کہ جب اس کی موت ہوئی تو سلطان نے کہا کہ بہادر لوگ ہمیشہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ سلطان کو اپنی فوج کو منظم کرنے اور ضروری طاقت پیدا کرنے کے لیے 10 سال لگ گئے۔ تین جولائی 1127 بمطابق 26 رمضان المبارک 584 ہجری ایوبی اور صلیبی لشکر میں ایک زبردست جنگ ہوئی جو تاریخ میں معرکہ حطیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ایوبی فوجیوں نے صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے، ان کے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، بڑی تعداد میں قیدی بنا دیے گئے، جن میں بیلڈن کے بعد یروشلم کا حکمران بننے والا دی لوزینیا بھی تھا اور رینالڈ۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ ایک سلطان نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے رینالڈ کو قتل کروں گا۔ رینالڈ کو بھی پتا تھا کہ اسے معافی نہیں ملے گی، تو جب قیدیوں کو پیش کیا گیا تو سلطان نے دی لوزینیا کو پانی پیش کیا۔ یہ روایت تھی کہ جب کوئی بادشاہ کسی کو پانی دے تو مطلب ہے کہ اس کی جان بخش دی گئی۔ دی لوزینیا نے آدھا پانی پیا اور باقی رینالڈ کو تھما دیا، جس نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کر دیا۔
اس آس پر کہ اس کی جان بخش دی جائے گی۔ ایک طرف سلطان کی قسم تھی اور دوسری طرف روایت۔ سلطان نے کچھ دیر غور کیا اور پھر گرج کر اسے بولا، میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں۔ اٹھا اور رینالڈ کو گھسیٹتے ہوئے باہر لایا اور تلوار سے اپنی قسم پوری کر لی۔ باقی قیدیوں کو معاہدے کے بعد رہا کر دیا۔ اب صلیبیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ شمال میں بیروت سے لے کر جنوب میں غزہ تک فلسطین اب صلاح الدین کے پاس تھا۔ موقع آ چکا تھا کہ اب بیت المقدس واپس لیا جائے۔ 88 سال سے اس شہر پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ اب پھر وہ وقت آ گیا تھا۔ سلطان پہنچ گیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 20 ستمبر 1187 کو شہر کے گھیراؤ کا آغاز ہوا۔ شروع میں کچھ مزاحمت ہوئی، لیکن وہ کب تک ہوتی؟ شہر والے مجبور ہو گئے، لیکن انہیں خوف تھا، ڈر تھا کہ 88 سال پہلے جیسے انہوں نے یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد خون ریزی کی تھی، کہیں صلاح الدین بھی جواب میں یہی تو نہیں کرے گا۔ تب شہر کے حاکم نے سلطان سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ نے امان نہیں دی تو ہم اپنے پاس موجود تمام مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیں گے اور شہر کی تمام مقدس عمارتوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ مسجد اقصیٰ کو بھی یہ دھمکی تھی یا پچھتاوا؟ چراغ آخری بار بھڑک رہا تھا، لیکن سلطان سمجھ گیا کہ اب گیم اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس نے شہر کے ہر باسی کو اجازت دی کہ وہ فدیہ دے اور کسی بھی مسیحی علاقے کو چلا جائے۔ تاریخ دان جوناتھن فلپس کے مطابق یروشلم کی فتح پر صلاح الدین نے ہر اس تصوف کو غلط ثابت کیا جو مغرب میں ان کے خلاف قائم تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسے ہزاروں عیسائی جو فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کا فدیہ خود صلاح الدین اور ان کے بھائی سیف الدین نے اپنے پاس سے دیا، اور بہت سے تو بغیر توان کے چھوڑ دیے۔ اسی جوناتھن فلپس ہی کی کتاب دا لائف اینڈ دا لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ عیسائیوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ محاصرے کے دوران شہر کی عورتوں نے بال کٹوا دیے کہ وہ سلطان کی فوجوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن سلطان نے عورتوں کے معاملے میں خاص رحم دلی دکھائی۔ حالانکہ وہ چاہتے تو انہیں اپنا غلام بنا سکتے تھے، فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن سلطان کا قول ہے کہ فتح کے بعد مخالفین کا دل جیتنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے اچھا برتاؤ اور نرمی۔ کچھ دن لگے، یروشلم خالی ہو گیا۔ 2 اکتوبر 1187 جمعے کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی شہر میں داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد اسی نے یہ عظیم کامیابی مسلمانوں کو دلائی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کا بنوایا گیا ممبر منگوایا جو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ یوں نور الدین زنگی کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ یہ ممبر 782 سال تک مسجد اقصیٰ میں لگا رہا، یہاں تک کہ 1969 میں ایک شدت پسند ہندو نے مسجد کے اندر آگ لگا دی اور یہ تاریخی ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ معاملات یہاں تک کیسے پہنچی اور کس نے صلاح الدین ایوبی کا نام استعمال کیا، اس کا ذکر بعد میں۔ فی الحال اس آزمائش کا ذکر جو بیت المقدس کے فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پر پڑی۔ یروشلم چھن جانے کی خبر مغرب پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ مسیحی پوپ اربن سوئم کا تو خبر سننے کے بعد کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو گیا۔ اب یورپ میں مذہبی جنون کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان ہوا اور اس بار تو پورا یورپ ہی عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ فرانس کا بادشاہ فلپ دوم، انگلینڈ کا رچرڈ لائن ہارٹ، جرمن بادشاہ فریڈرک باربروسا، یہ سب اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ بذات خود اس لیے تو اس جنگ کو بادشاہوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 1199 میں یہ لشکر جرار حملے کے لیے یورپ سے نکلا، فبرس اور شام کے کئی ساحلی علاقوں پر قبضہ کیا۔ عکا اور یافا جیسے شہر بھی مسلمانوں سے چھن گئے۔ اب خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ مسلسل جنگوں کی وجہ سے سلطان کی فوجیں تھک چکی تھیں، اس لیے سلطان نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی، گوریلا وارفیئر، یعنی مارو اور بھاگو۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے 2 سال لگا کر صلیبی فوج بیت المقدس نہیں پہنچ پائی۔
پھر خدا کی کرنی دیکھیں کہ اس دوران جرمن بادشاہ فریڈرک بارباروسا ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ جرمن صفحہ میں تو صف ماتم بچھ گیا، زیادہ تر فوجیں جرمنی واپس چلی گئیں۔ اتنی لڑائی سے تو خود صلیبی بھی تنگ آ گئے تھے۔ عرب علاقوں کی گرمی بلکہ سردی بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بے دلی اور مایوسی تھی۔ بالآخر 2 نومبر 1192 کو انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ لائن ہارٹ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کو کنٹرول تسلیم کر لیا گیا۔ عیسائیوں کو زیارت کی اجازت دے دی گئی اور پھر رچرڈ 9 اکتوبر 1192 بیت المقدس کو حاصل کرنے کی ناکام حسرت دل میں لیے واپس انگلینڈ روانہ ہو گیا۔ صرف 5 مہینے بعد 11 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں انتقال کر گیا۔ صرف 55 سال کی عمر میں انہیں شہر کی مرکزی مسجد کے قریب دفنایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے جنگی کارناموں کی وجہ سے ضرور مشہور ہوں گے، لیکن ان کی عزت اور عظمت کی اصل وجہ ان کی رحم دلی، انکساری اور سخاوت تھی۔ وہ جو سلطنت چھوڑ کر گئے وہ مصر اور فلسطین سے یمن، حجاز، شام اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی، 20 لاکھ مربع کلومیٹر پر۔ لیکن صلاح الدین کے انتقال کے بعد یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل پائی۔ 60 سال بھی نہیں گزرے کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن صلاح الدین کا فتح کیا ہوا بیت المقدس اگلے تقریباً 700 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 11 دسمبر 1917 آ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ایڈمنڈ ایلم یافا گیٹ سے یروشلم میں داخل ہوا اور ترکوں کے 400 سالہ دور کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان کا ایک شہر تو دشمن کے پاس چلا گیا اور زیادہ وقت نہیں گزرا دوسرا شہر بھی گیا۔ جولائی 1920 میں فرانسیسی جنرل اونری کوراک نے دمشق فتح کیا۔ کامیابی کے بعد سیدھا صلاح الدین کے مقبرے پر پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے صلاح الدین کی قبر پر لات مار کر کہا، اٹھ صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ میری موجودگی ثابت کرتی ہے کہ ہلال پر صلیب کی فتح ہوئی ہے، یعنی 700 سال بعد صلاح الدین ایوبی دشمن کے ذہن پر سوار تھا۔ 1948 میں فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی اور 5 صدی گزرنے کے بعد بھی بیت المقدس کسی ایوبی کی راہ دیکھ رہا ہے۔ گو کہ جسی وفات کو صدیاں گزر گئیں، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے، مسلمانوں کی امیدوں میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی منتظر نگاہوں میں، ان کے ذہنوں میں صلاح الدین ایوبی کا ایک مقام ہے، ایسا مقام جو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ آج بھی جب نماز جمعہ کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر۔ اسے دیکھتے ہوئے کئی موقع پرستوں نے خود کو وقت کا صلاح الدین کہا۔ 50 کی دہائی میں مصر پر جمال عبد الناصر کا راج تھا۔ اپنی حکومت میں انہوں نے صحرائے سینا اور نہر سوئس سے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو نکالا، شام اور مصر کو متحد کیا اور خود کو صلاح الدین سمجھنے لگا، یہاں تک کہ صلاح الدین پر ایک مشہور فلم بھی بنائی گئی۔ نام رکھا گیا الناصر صلاح الدین۔ جی ہاں، ناصر اور صلاح الدین، شاید ناصر کو صلاح الدین ثابت کرنے کے لیے، لیکن حال یہ تھا یہی جمال عبد الناصر اپنے ملک میں اسلام کا نام لینے والوں کے خلاف تھا۔ جنوری 1954 میں ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت اخوان پر پابندی لگوا دی گئی اور انہی کے دور میں سید قطب کے علاوہ کئی علماء کو پھانسی دے دی گئی۔ ہزاروں گرفتار ہوئے، سالوں تک جیلوں میں سڑتے رہے، لیکن موصوف صلاح الدین ایوبی بنے بیٹھے رہے۔ اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو کبھی غیر مسلم کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر ایک صلاح الدین عراق میں بھی آیا، 90 کی دہائی کا صدام حسین۔ اس نے تو صلاح الدین سے ایک رشتہ بھی نکال لیا۔ یہ کہ دونوں تکریت میں پیدا ہوئے، اتنے سارے پیدا ہوئے، لیکن حقیقی صلاح الدین کہاں ہے؟ مسلمانوں کی دعاؤں کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتے۔ What is Jerusalem worth? Everything.